بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کے ارد گرد قدم جمانے اور محاصرے کی ممکنہ رکاوٹیں دور کرنے کے ساتھ ساتھ آزمودہ کار مجاہدین کے دستے تشکیل دے رہا تھا اور ان کے لیے تمام سامان اپنی ذاتی نگرانی میں مہیا کرنے کی مہم میں لگا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ کے یورپی دنیا کا وہ سیاسی و مذہبی مرکز تھا جسے فتح کرنے کے لیے روایتی جنگی تیاریاں کافی نہ تھیں۔ سلطان کو اس امر کا احساس تھا اور وہ اپنی غیر معمولی عسکری ذہانت کو کام میں لاتے ہوئے کوئی ایسی تدبیر سوچ رہا تھا جو اس کے حریف کو حیرت زدہ کر کے رکھ دے اور اسے سنبھلنے کا موقع اس وقت تک نہ ملے جب تک شکست کی مضبوط پکڑ اس کو چت نہ کر دے۔ جنگ میں کامیابی کے لیے کچھ تو قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ آسمان و زمین کے مالک رب کائنات سے مدد کی دعا سلطان کا دائمی معمول تھا۔ جنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے تمام مجاہدین کے ساتھ مل کر 2 رکعت نماز پڑھی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ خصوصی دعا کی۔ علاوہ ازیں وہ امور حرب کے بارے میں مسلسل استخارہ کرتا تھا، نیز اپنے وقت کے مشہور بزرگان دین کی مجلس میں حاضری دیتا اور ان سے دعاؤں کی عاجزانہ درخواست کرتا۔ اس حوالے سے آقا شمس الدین صاحب کشف اور مستجاب الدعوات بزرگ کے نام ملتے ہیں۔ کامیاب کمانڈر کے لیے ایسی تخلیقی سوچ بھی ضروری ہے جو اسے روایتی طریقوں سے ہٹ کر انقلابی طریقے ایجاد کرنے کی رہنمائی کرے، ورنہ وہ اپنی قوم کو فتح کا تحفہ نہیں دے سکتا۔ قدرت نے سلطان کو اس نعمت سے بھرپور نوازا تھا اور اسے ایسی ناقابل تسخیر قوت ارادی دی تھی جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ اس نے اپنی زنبیل سے یکے بعد دیگرے ایسے 3 داؤ برآمد کیے جو اس سے پہلے جنگ کے میدانوں میں نہ کھیلے گئے تھے۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے کے لیے خاص طور پر بھاری توپیں بنوائیں جن کی اس زمانے میں نظیر نہ تھی۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں قلعہ بند شہر کو توڑنے کے لیے توپوں کا استعمال پہلی مرتبہ قسطنطنیہ میں ہوا تھا۔ سلطان نے ہنگری کے ایک انجینئر کی خدمات حاصل کر کے ایسی توپ ڈھالی تھی جو 30 کلو وزن کا گولہ 1 میل سے دور تک پھینکتی تھی۔ پھر اس نے پہیوں پر چلنے والے لکڑی کے اونچے اونچے مینار بنوائے جو شہر کی فصیل جتنے اونچے تھے۔ ان کے سرے پر برج کی شکل کا مورچہ ہوتا تھا، اس میں مجاہدین بیٹھتے تھے۔ ان میناروں کے ساتھ ایک لمبی سیڑھی بندھی ہوئی ہوتی جس کو خندق کے پار قلعے کی فصیل پر رکھ کر پل سا بنا لیا جاتا اور شہر کی دیوار پر اترنے کی کوشش کی جاتی۔ قسطنطنیہ والوں نے جنگ کی غیر معمولی تیاری کی تھی۔ وہ توپوں سے منہدم ہونے والی فصیل کی جلدی سے مرمت کر دیتے تھے اور مٹی کے تیل سے جلتے ہوئے گولے لکڑی کے برجوں پر پھینک کر انہیں آگ لگا دیتے تھے۔ لیکن سلطان اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے محاصرے کے دوران ایک تیسری تدبیر سوچی جو ایسی دلچسپ و عجیب، ناقابل یقین اور انوکھی تھی کہ سلطان کی ذہانت و فراست پر زمانہ آج تک انگشت بدندان ہے اور اس کی سوجھ بوجھ اور عزم و ہمت کی داد دیتا ہے۔ قسطنطنیہ کا شہر مثلث نما ہے جس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ شمال میں شاخ زریں، اس کے معنی ہیں سنہرا سینگ۔ اس خلیج کی شکل سینگ کی سی تھی اور دھوپ پڑنے سے اس کا رنگ سنہرا ہو جاتا تھا، اس لیے اسے گولڈن ہارن کہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف کی آبادی کا نام غلطہ ہے اور دوسری طرف کا استنبول تھا۔ غلطہ کو اب قاسم پاشا کہتے ہیں اور جنوب میں بحر مرمرہ تھا۔ بری فوجیں صرف مشرق سے حملہ کر سکتی تھیں، لیکن اس جانب سے یکے بعد دیگرے 3 مضبوط دیواریں شہر کی حفاظت کر رہی تھیں جن کے اوپر 170 فٹ کے فاصلے سے برج بنے ہوئے تھے اور بیچ میں 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ سمندر کی جانب سے شاخ زریں کے دہانے پر مضبوط آہنی زنجیر بندھا ہوا تھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی جہاز اندر نہ آ سکتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں اس کی حفاظت 8 بڑے اور 20 چھوٹے جہاز کر رہے تھے۔
اس طرح اس کو بجا طور پر دنیا کا سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ سلطان نے محاصرے کی ابتدائی ایام میں اندازہ لگا لیا کہ جب تک شاخ زریں کی خلیج جو آبنائے باسفور سے بطور شاخ قسطنطنیہ کے ساتھ چند میل چلی گئی ہے کی طرف سے حملہ نہ ہوگا، شہر فتح نہ ہو سکے گا۔ لیکن اس خلیج کے دہانہ پر زبردست بحری قوت کی مدافعت کے سبب اس میں داخل ہونے کا سوچا بھی نہ جا سکتا تھا۔ سلطان اسی ادیڑ بن میں تھا کہ مسلسل دعاؤں اور استخارے کی بدولت قدرت نے اس کی دستگیری کی، اور اس کی ذہانت نے ایک دلیرانہ اور ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز فیصلہ کر کے راتوں رات اس پر کامیابی سے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے ہلکے جہازوں اور فوجی گوداموں، گولہ بارود اور سامان کے ذخیروں کو خشکی کے راستے باسفورس کی بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ راستہ تقریباً 10 میل کا تھا۔ نقشہ دیکھیے تو اس کی زمین اونچی نیچی ناہموار تھی، جگہ جگہ درختوں کے چھوٹے بڑے جھنڈ اور ٹیلے تھے، مگر سلطان کا عزم و ارادہ ایسا مضبوط اور اس کے ساتھی ایسے جان نثار اور فرما بردار تھے کہ انہوں نے بظاہر ناممکن نظر آنے والی تجویز کو ممکن کر دکھایا۔ سلطان نے لکڑی کے تختے چربی ملوا کر بچھوائے اور 12 جمادی الاول 857 ہجری کے مطابق 22 اپریل 1453 کی رات 70 جنگی کشتیاں خشکی پر چلا کر گولڈن ہارن کے اندر لا پہنچائیں۔ اس دوران غیر متوقع حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے گئے تھے۔ سلطان کا بحری بیڑا دشمن کو مصروف رکھنے کے لیے مسلسل گورہ باری بھی کر رہا تھا، لیکن خشکی پر جہاز چلانے کا یہ کام اتنی پھرتی اور تیزی سے ہوا کہ بعض نتینیوں کو مداخلت کرنے بلکہ اس منصوبے کو سمجھنے تک کا موقع ہی نہ ملا۔ صبح اٹھ کر جب انہوں نے فصیل سے نیچے نظر ڈالی تو ان کی حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی کہ نسبتاً چھوٹی اور ہلکی عثمانی کشتیاں گولڈن ہارن کے وسط میں تیر رہی تھیں، اور بڑے بڑے بازنطینی جہاز دور کھڑے حسرت و بے بسی سے انہیں تک رہے تھے، کیونکہ خلیج کے اتھلا ہونے کے سبب وہ ان کے قریب بھی نہ آ سکتے تھے۔ مورخین اور عسکری تجزیہ نگاروں نے سلطان کی اس تدبیر کو ایسا عظیم الشان اور غیر معمولی کارنامہ قرار دیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک جرمن مورخ اسٹیفن زویگ نے اسے انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ قرار دینے کے بعد معجزوں کا معجزہ کہا ہے، لیکن یہ تبصرہ صحیح نہیں، اس لیے کہ معجزہ تو وہ انوکھا اور غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو اگر وہ نیک ہے تو کرامت اور بد ہے تو استدراج کہلاتی ہے، لیکن ان تینوں میں ظاہری اسباب اختیار نہیں کیے جاتے، لہذا سلطان کا یہ کارنامہ معجزہ یا استدراج تو ہرگز نہیں، لیکن کرامت بھی نہیں، یہ تو اس کے اعلیٰ دماغ، اس کے انجینئروں کی مہارت اور رضاکاروں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ محاصرے کو 51 دن گزر گئے تھے اور سلطان نے ہر طرف سے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ اب آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل اہل شہر کو جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈالنے کا پیغام بھیجا گیا، مگر انہوں نے اپنے نظام میں دفاع کی بھرپور تیاریاں کر رکھی تھیں۔ ویسے بھی ان کا سردار دلیر اور بہادر آدمی تھا۔ مسلم مورخین نے دل کھول کر اس کی شجاعت کی تعریف کی اور داد دی ہے۔ اس نے خراج دینا قبول کیا لیکن شہر حوالے کرنے کی تجویز قبول نہ کی، لہذا سلطان نے 18 جمادی الاول 857 ہجری 27 بمطابق 27 مئی 1453 عیسوی کو سلطان نے آخری جنگی مشاورت بلائی اور اگلے دن صبح عام حملے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ رات سلطان سمیت تمام عثمانی مجاہدین نے ذکر و عبادت میں گزاری۔ مورخین کے مطابق عثمانی لشکر میں جگہ جگہ ذکر کے حلقے لگے ہوئے تھے اور وہ تسبیح و مناجات، تکبیر و تحلیل اور ذکر جلی و خفی میں مصروف تھے۔ ان میں جوش و ولولہ اور عزم و ہمت کی غیر معمولی لہر دوڑی ہوئی تھی۔
اگلے دن آخری مارکا شروع ہوا۔ محصور بازنطینیوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دونوں طرف سے آگ اور خون کی بارش ہو رہی تھی۔ عزم مصمم کا ٹکراؤ عزم مصمم سے ہو رہا تھا۔ حملہ جتنا سخت تھا، مدافعت بھی اتنی ہی سخت تھی۔ دوپہر تک زوردار مارکا رہا۔ جانبین سے جواں مردی اور شجاعت کے خوب جوہر دکھائے گئے۔ سلطان گھوڑے پر سوار اپنے دادا سلطان بایزید یلدرم کی عادت کے مطابق ہاتھ میں گرز تھامے اپنے تیار کردہ 12,000 پر مشتمل خصوصی لشکر ینیچری کی قیادت کر رہا تھا۔ اس عادت میں شاید یہ حکمت تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے 12,000 آدمی قلت کے سبب مغلوب نہیں ہوتے، یعنی کسی اور سبب مثلاً گناہوں یا امیر کی عدم اطاعت کی وجہ سے شکست کھائیں تو کھائیں، تعداد کی کمی ان کے لیے مسئلہ نہیں بنتی۔ آخر کار دوپہر کے قریب جب زمین آگ کا سمندر اور آسمان دھوئیں کا بادل بن چکا تھا، دونوں طرف بے انتہا جوش و خروش تھا اور کوئی بھی ہمت ہارنے پر تیار نہ تھا۔ ینیچری کے ایک دلیر مجاہد آغا حسن، جو بڑا تندرست و توانا اور قوی ہیکل مجاہد تھا، قلعہ کی فصیل پر سب سے پہلے قدم جمانے اور اسلامی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ملت اسلامیہ اس بہادر جانباز کا احسان نہیں بھول سکتی کہ اس نے اس ہنگامہ خیز مارکے میں فتح کی پہلی اینٹ اپنی جان دے کر رکھی، لیکن افسوس کہ آج کے کتنے مسلمان اس سعادت مند مجاہد کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، بلکہ کتنے ہی مسلمان جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فصیل پر سب سے پہلے کون سا مجاہد چڑھا تھا۔ آغا حسن 30 ساتھیوں سمیت ناقابل عبور سمجھی جانے والی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ وہ اور اس کے 18 ساتھی فصیل پر لڑے گئے زبردست مارکے میں جام شہادت نوش کر گئے، لیکن انہوں نے دوسرے مجاہدین کے لیے اوپر چڑھنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ عثمانی لشکر قلعے پر ٹوٹ پڑا اور اسے اپنی تیز و تند یلغار میں بہاتا ہوا لے گیا۔ سلطان کی خواہش اور اعلان کے مطابق ظہر سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ ظہر کے وقت سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ اپنے وزراء، سپہ سالاروں اور مجاہدین کے ساتھ سینٹ رومانس کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ یہ وہی دروازہ ہے سب سے زیادہ خونی مارکا جس میں سب سے زیادہ خونی مارکا لڑا گیا تھا، اور قیصر قسطنطنیہ جس کی بہادری کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہادری کی قدر بھی بہادری کا حصہ ہے، یہیں لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ واضح ہو کہ اس کی موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سچی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی، اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، جب قیصر طبی موت کی بجائے قتل ہو کر ہلاک ہوگا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا۔ سلطان شہر میں داخل ہوا اور گلیوں بازاروں سے گزرتے ہوئے آیا صوفیہ نامی کلیسا پہنچا۔ تواضع کے اظہار کے لیے سر پر خاک کی مٹھی ڈالی۔ اس موقع پر اس پر شکر کے جذبات کی شدت سے رقت طاری ہو گئی، اور قسطنطنیہ کو مفتوح اور اجڑا ہوا دیکھ کر دنیا کی بے ثباتی کا مشاہدہ کر کے اس کی زبان پر بے اختیار فردوسی کا یہ شعر آ گیا: پردہ داری میں کند بر کسر کسرا عنکبوت، بو میں نوبت میں زند بر گنبد افراسیاب۔ مکڑی نے شاہ ایران کے محل میں جالے بنے ہوئے ہیں اور افراسیاب کے گنبد پر الو بول رہا ہے۔ سلطان نے گرجا میں داخل ہو کر تصویریں مٹائیں اور اذان کہلوا کر نماز ظہر ادا کی۔ اس اذان کے وقت جو 850 سالہ جد و جہد اور قربانیوں کا ثمر تھی، مؤذن اور حاضرین پر جو کیف طاری ہوا ہوگا اس کا بس اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں مشہور تھا کہ اگر کسی نے اس قلعے کو فتح کیا تو اس گرجے کے قریب پہنچنے پر آسمانی فرشتہ نازل ہوگا اور اسے ہلاک کر دے گا۔ سلطان تزک و احتشام اور عجز و انکساری کے امتزاج کے ساتھ گرجے میں داخل ہوا۔ آسمان سے تو کوئی فرشتہ نہ اترا، البتہ موقع پر موجود عیسائیوں نے پادریوں کی من گھڑت روایات کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ فتح کے بعد سلطان نے پوری اسلامی دنیا میں خوشخبری بھیجی، جس سے دنیا اسلام کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن سے اس کے نام کے ساتھ فاتح کا لقب کا اضافہ ہوا۔ آج تک مسلم غیر مسلم تمام مورخین اسے اسی نام سے یاد کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک اسے
اسی طرح عزت و احترام سے پکارا جاتا رہے گا۔